اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک تاجر اسلامی بھائی نے صرف سرکار کی ولادت، سرکار کی آمد کی خوشی میں اس گھر کو سجایا ہے اور پورا گھر جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور اس کے گھر والوں کے لیے، ان کی آل کے لیے دعا فرمائیں کہ اسی طرح ان کے گھر میں خوشیاں آتی رہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال بھی تھا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کسی گھر میں اگر جوان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر میں ایک عجیب سا سما ہوتا ہے اور اس وقت ان عورتوں پر، ان مردوں پر عجیب قسم کے سوالات اور عجیب قسم کے معاملہ مچتا ہے کہ اس نوجوان کو لینے کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو جوانی کے دن تھے، ابھی تو خوشیوں کے دن تھے اور یہ دنیا سے چلا گیا، کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا معاذ اللہ۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ ایسی جگہوں پر جو یہ کلمات کہے جاتے ہیں تو اس سے بچا جائے اور ان طرح کے معاملات سے بچا جائے۔ آپ دعا بھی فرمائیں اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اسی طرح سرکار کی ولادت بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ یہ سجاوٹ تو کیا وہیں کی ہے جس ملک سے یہ بول رہے ہیں؟ جی جی وہیں کی ہے، اچھا، لکھا ہوا تو وہیں کا تھا۔ جی وہیں کی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ اللہ برکت دے، ان کی قبر کو بھی روشن کرے، ہم سب کی قبریں روشن ہوں۔ جو جس ولادت کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے سجاوٹیں کر رہے ہیں، روشنیاں کر رہے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو روشن کرے اور ان سب کے صدقے مجھ گناہگار کی قبر بھی روشن ہو، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کرو گھر گھر چراغاں، ہے نا شعر بھی ہے، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ گور تیرا، گور کہتے ہیں قبر کو اور تیرا مانے اندھیری، گورے تیرا مانے اندھیری قبر، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے، جگمگاتے جائیں گے یعنی روشن فرمائیں گے۔ اچھا، دوسرا وہ جوان موت پر واقعی بعض اوقات آپے سے باہر ہو کر یہ عورتیں خاص کر وہ کفریات بک دیتی ہیں، جیسے کہ یہ کہنا کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا، یا اللہ اس کی آخر تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو پھر دوسری صورت ملاتی ہے، ہاں بھائی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ نیک تھا اس لیے اللہ نے لے لیا، مطلب یہ تو یہ جو باتیں میں نے مثالیں دی نا، یہ سب کفر ہیں، اور یہ ایسے کفر ہیں کہ یہ جو بکے جو ہاں ہاں کرے سمجھنے کے باوجود تو یہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حج کیا تو وہ بھی گیا، اب نئے سرے سے اگر نئے سرے سے اسلام قبول کرے، توبہ کرے، تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ اس کے مسائل ہیں۔ اچھا، عورت کے نکاح کے پھر اپنے مسائل ہیں، یہ جو صریح کفر بکنے میں عورت کا نکاح کا ٹوٹنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ مفتی صاحب فرمائیں گے۔ اسی شوہر سے اس کا دوبارہ تجدید نکاح کروایا جائے گا، اسی شوہر سے جی مجبور کی جائے گی جی کہ نکاح کرے دوبارہ لے کہ وہ حج بھی دوبارہ پھر اب توبہ کی، کلمہ پڑھا، نئے سرے سے مسلمان ہوئی یا مسلمان ہوا،
جو اگر ایسا ہو کیا تھا تو یہ کہ حج بھی دوبارہ فرض ہوگا اگر شرائط پائے گئے تو. پہلا حج تو وہ تو گیا، مرید تھا کسی کا تو بیعت بھی ٹوٹ گئی. اب کسی بھی جامع شرائط سے بیعت ہو سکتا ہے، اسی پیر سے ضروری نہیں، اب آزاد ہے جس سے بھی چاہے بیعت ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ ساری نمازیں روزے جو خیر خیرات نیکیاں کی سب خلاص زیرو ہو گیا. لیکن گناہ جتنے کیے تو سب باقی ہیں، گناہ نہیں مٹیں گے، گناہ باقی ہے، نیکیاں چلی جائیں گی. کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ پاک کے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے ایمان جدا نہ ہو، اللہ کرے. کیونکہ ایمان جدا ہو گیا نا ان کو تو گئے، انہیں کفر ہو گیا نا. کفر بھی ایسا کہ جس نے ایمان کو ختم کر دیا. تو یہ اس طرح کے جملے میں نے مثال دی آپ کو. اور بھی بعض اس طرح کے جملے ایسے موقع پر بولا جاتے ہیں. بچہ فوت ہوتا ہے تو بولیں گے یا اللہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. یہ اللہ پر اعتراض، اللہ پاک پر اعتراض کرنا یہ بھی کفر ہے. اور یہ اسی طرح کا کفر ہے جس کی میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. یا اللہ تجھے اس پر ترس نہیں آیا اس کے بچپن پر. یا اللہ ان بیچاروں نے کیا بگاڑا تھا جو تو نے ان کا گھر اجاڑ دیا. بہت خطرناک اس طرح کے جملے بولتے ہیں آج کل. اور یہ پرانا رواج ہے یہ بولنے کا. عورتیں بولتی ہیں، بعض مرد بھی بولتے ہوں گے. تو یہ نہیں بولنا. اگر ایسا بولا ہے تو پھر اگر واقعی اس طرح کا کفر بولا ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے تو وہی جو طریقہ بتایا نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا. ضد نہیں چلے گی، نہیں کچھ نہیں ہوتا. تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پھر کوئی بچانے آئے گا بھی نہیں. اس لیے ابھی سے مان لیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سب کو پڑھنا چاہیے. اس میں سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کفر کی. بڑا متن ہے کہ اس میں کفر کے تعلق سے معلومات ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح اس میں ایمان نئے سرے سے لانے کا طریقہ، نئے سرے سے نکاح کرنے کا طریقہ، یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں. بہت کام کی کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے 28 کلمات کفر. یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے. اس میں بھی نئے سرے سے نکاح کرنے کا طریقہ، ایمان لانے کا طریقہ یہ بھی لکھا ہوا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. ایک اور بھی نا گانوں کے 35 کفریہ اشعار. گانوں کے 35 کفریہ اشعار یہ بھی ایک رسالہ ہے. جو گانے بولتے ہیں اس میں بھی بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں. اللہ پر اعتراض ہوتا ہے، اللہ کا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے، کیا کیا اس میں ہوتا ہے. گانے بھی جو سنتے ہیں اور جھومتے ہیں گنگناتے ہیں بعض اوقات ان کا بھی ایمان چلا جاتا ہے. اس طرح کا شعر سمجھ کر اگر وہ جھوما خوشی کے مارے، خوشی کا اظہار کیا اس نے، بے خیالی میں جھوم رہا ہے، پتہ نہیں کہ یہ کیا بک رہا ہے، تو حکم نہیں آئے گا کفر کا. جبکہ سمجھ کر جھومے یا گنگنائے رضامندی کے ساتھ تو یہ پھر یہ بھی مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. بہت نازک معاملہ ہے. تو خالی آپ کو جملہ سن کر یا شعر سن کر کسی کو کافر بول مت دینا، علماء سے پوچھ لینا، نہیں تو غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے سمجھنے میں. یہ بہت نازک معاملہ ہے، تو توبہ کر لیں. گانوں کے تو قریب بھی نہیں جائے. گانے میں فلمی ڈائلاگ، فلمیں دیکھنے میں بھی مسائل ہیں، فلمیں ڈراموں میں بھی بعض اوقات کفریات ہوتے ہیں، ڈائلاگ کفریہ ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ فیلڈ بہت خراب ہے. یہ جو اس فیلڈ میں نا فلمیں ڈرامے گانے وجہ، اور اکثریت اس فیلڈ میں ہے. 99% لوگ کہوں تو بھی شاید کم ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. کوئی بھی گھر اللہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی والوں کے بعض کے گھر، سب کے نہیں، یہ گھر میں دعوت اسلامی والا ایک آدمی بیچاری، اس کی لڑکا اسلامی بھائی ہے، کہاں چلتی ہے بیچارے کی، گھر والے تو وہی ہوتے ہیں نا. تو یعنی گناہ ورا چینل شاید لاکھوں میں سے کسی ایک آدھ کے گھر میں نہیں چلتا ہوگا، باقی تقریباً کے گھروں میں گناہ ورا چینل چل رہا ہوتا ہے. اور وہی گانے کفریہ ڈائلاگ اور یہ بھی بعض اوقات اس میں ہوتے ہیں.
समझ नहीं आती वो कि ये कुफरिया है, हर एक को इतना इल्म नहीं होता। लेकिन ये क्या हर चीज में ऐसा नहीं होता कि इसको पता नहीं है तो ये बचत हो जाएगी इसकी, सीखना पड़ेगा ना। क्यों सीखा नहीं? आपने कोई बदपरहेजी कर ली, पता नहीं था, लेकिन कोई चीज ऐसी खा ली, बीमार तो फूड पॉइजन ऐसे ही तो होता है, पता थोड़ी होता है कि ये खाऊंगा तो फूड पॉइजन हो जाएगा, खा लेते हैं फूड पॉइजन हो जाता है। बाजू का बंदा मर भी जाता है, बाजू का अस्पताल में चला जाता है, वापस आ जाता है घर, बच भी जाता है। ये होता है ना कुछ। तो ये तो नहीं कि पता नहीं था इसलिए हमें कुछ नहीं होएगा, पता चलेगा तो ये फूड पॉइजन होगा या बीमारी लगेगी या परेशानी आएगी या जख्म लगेगा या गोली लगेगी या एक्सीडेंट होगा। कौन अपने एक्सीडेंट करना चाहेगा? पता नहीं हो जाता है ठा करके। तो मालूमात, चलाने के अंदाज, तो हर चीज से मतलब एहतियात जो करता है तो उसको कम तकलीफ होती है। तो बहरहाल ये कुफरिया कलेमात का इल्म हासिल करना ये तो फर्ज है, फर्ज उलूम में से ये सीखना होगा। तो ये कुफरिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब इस इल्म के लिए बेहतरीन किताब है। इंशाअल्लाह आपको बहुत मालूमात होगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।